السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے فارسی کے کئی لیسنز پڑھے۔ فارسی کی دوسری میں آج آپ پڑھیں گے چوتھی حکایت۔ ابھی تک آپ نے 3 حکایتیں پڑھ لی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بربالین تربت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام معتکف بودم در جامع دمشق۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ پیغمبر علیہ السلام کی قبر کے سرحانے معتکف تھا۔ یکی از ملوک عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصافی در معروف بود، جو بے انصافی میں مشہور تھا، بزیارت آمد، زیارت کے لیے آیا، و نماز گزارت، اور نماز پڑھی، و حاجت خواست، اور منت مانگی۔ پھر اس کے بعد ایک بیت کہہ رہے ہیں، درویش و غنی بندے ای خاک دراند، آنا کے غنی تر اند محتاج تر اند۔ درویش و غنی فقیر اور مالدار، بندے ای خاک دراند فقیر اور مالدار اس در کی خاک کے غلام ہیں، آنا کے غنی تر اند اور جو زیادہ مالدار ہیں محتاج ترند وہی زیادہ محتاج بھی ہیں۔ آگاہ روئے بمن کرد و گفت، پھر اسی وقت میری طرف رخ کیا، و گفت اور کہا، از آنچا کے ہمت درویشاں است، چونکہ درویشوں میں روحانی طاقت ہے، و صدق معاملہ ایشاں اور ان کا اللہ سے سچا معاملہ ہے، توجہ خاطر ہمراہ من کنید، یا یہ کہیں توجہ خاطر ہمراہ من کنید۔ ذرا میری طرف توجہ فرمائیے کہ از دشمن صوب اندیش ناکم، کہ مجھے ایک سخت دشمن کا اندیشہ لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے۔ گفتش، میں نے اس سے کہا، برعیت ضعیف رحمت کن، میں نے اس سے کہا کہ کمزور رعایا پر رحمت کن، رحم کر، تا از دشمن قوی زحمت نہ بینی، تاکہ تو طاقتور دشمن سے تکلیف نہ دیکھے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ خواہش کرتا ہے کہ تجھ پر توجہ فرمائی جائے اور تجھے جو دشمن کا خوف ہے تو سخت دشمن سے تجھے بچایا جائے، تو تجھے چاہیے کہ جو تیرے رعایا ہیں ان پر تو رحم کرے تاکہ طاقتور دشمن کو سے تو تکلیف نہ پائے، کیونکہ کمزور رعایا تیرے لیے دعا کریں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں تجھے صلہ ملے گا۔ بازوان توانا و قوت سردست، خطا است پنجہ مسکین ناتواں بشکست۔ طاقتور بازوؤں اور پنجوں کی قوت سے، بازوان توانا و قوت سردست، طاقتور بازوؤں اور پنجوں کی قوت سے، خطا است پنجہ مسکین ناتواں بشکست، کمزور مسکین کا پنجہ موڑنا خطا است، غلطی ہے۔ نہ ترسد آں کے بر افتادگان نہ بخشاید، کہ گزر پائے در آید کس نگیرد دست، کس نگیر دوست۔ وہ شخص جو گرے پڑوں پر رحم نہیں کھاتا، نہ ترسد آں کے بر افتادگاں نہ بخشاید، وہ شخص جو گرے پڑوں پر رحم نہیں کھاتا، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ گزر پائے در آیت کس نگیرت دوست، کہ اگر اس کا پیر پھسلے گا تو کوئی اس کی درستگی نہیں کرے گا۔ ہر آنکھ تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور بھلائی کی امید رکھی، دماغ بیہودہ بخت و خیال باطل است، جس شخص نے بدی کا بیج بویا اور بھلائی کی امید رکھی تو اس نے فضول اپنا دماغ پکایا، و خیال باطل است اور باطل خیال باندھا۔ کہتے ہیں نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، لیٹ بائی گونس بی بائی گونس، جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔
تو آپ نے اگر کسی کے ساتھ بدی کا بیج بویا ہے تو بھلائی کی امید رکھنا ہی یہ آپ کی فضول باتوں کا سوچنا ہے، اور یہ آپ کا باطل خیال ہے۔ زگوش پمبا برو آرد داد خلق بدے وگر تو می ندہی دارد وزا دارد روزے دادے ہست۔ کان سے روئی نکال لے اور مخلوق سے انصاف کر۔ زگوش پمبا بروں، کان سے روئی نکال لے، پمبا بروں آرد داد خلق بدے اور مخلوق سے انصاف کر۔ وگر تومی نہ دہی، اور اگر تو انصاف نہیں کرے گا، روز دادے ہست، تو انصاف کا ایک دن ضرور ہے۔ یعنی تو یہ سوچے کہ تو اس دنیا میں رہ کے انصاف نہیں کرے گا تو تیرا انصاف نہیں ہوگا، تیرے بھی انصاف کا ایک دن اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے۔ بنی آدم اعضائے یک دیگرند، آدم کی اولاد ایک دوسرے کے اعضاء ہیں کہ در آفرینش زیک جوہر اند، اس لیے کہ وہ پیدائش میں ایک ہی اصل سے ہیں۔ چو عضوے بدرد آرد، درد آورد روزگار، دیگر عضوہا نمانت قرار۔ اگر زمانہ کسی ایک عضو میں، جسم کے ایک پارٹ میں درد پیدا کرتا ہے، دیگر عضوہا نمانت قرار، تو دوسرے اعضاء کو بھی قرار نہیں رہتا، سکون نہیں رہتا۔ تو کز محنت دیگراں بے غمی، نشایت کے نامت نہند آدمی۔ تو جب کہ دوسروں کی تکلیف سے بے پرواہ ہے، اس قابل نہیں کہ تجھے آدمی کہا جائے، کیونکہ اگر تو انسان ہے، آدمی ہے، آدم کی اولاد سے ہے، تو تجھے چاہیے کہ تو دوسروں پر رحم کرے، اور اگر تو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، تو یہ بھی لائق نہیں کہ تجھے آدمی کہا جائے۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں جو انسانیت کا درس ملا ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، ہمیں اس انسانیت کے درس کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان بھلائی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم خود کو انسان کہلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر انسانیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، کیونکہ ہم قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیسن کو سنتے